الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کو بیان کیا جا رہا ہے. الحمدللہ ایمان کے 6 شعبے بیان ہو چکے ہیں. اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا. یہ 6 شعبے الحمدللہ بیان کیے جا چکے ہیں. پچھلے ہفتے بیان کیا گیا تھا کہ تقدیر پر ایمان لانا بھی یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے اور بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کو جگہ جگہ بیان کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دی ہیں. جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات کے بارے میں مکمل تفصیلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو اس تقدیر پر ایمان کا فائدہ کیا ہے کہ تقدیر پر ایمان کا فائدہ یہ انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے. تقدیر پر ایمان کا فائدہ، تقدیر پر ایمان انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے، ڈپریشن، ٹینشن میں جانے سے بچاتا ہے. یہ بہت اہم عقیدہ ہے. جس کا تقدیر پر ایمان نہ ہو اس کو کوئی نقصان پیش آ جائے، جیسے کافر ہیں بہت سارے لوگ، ان کو اچانک کوئی حادثہ، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف پیش آ جاتی ہے تو وہ اتنا ٹینشن اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ بعض مرتبہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں. بعض مرتبہ اس صدمے کی وجہ سے انہیں ہارٹ آ جاتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں. تو یہ تقدیر پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ٹینشن میں چلے جاتے ہیں. اور جس کا تقدیر پر ایمان ہو تو وہ کسی بھی ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار نہیں ہوتا. وہ یہ کہہ کر تسلی دے لیتا ہے کہ یہ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا تھا. میں کتنی بھی کوشش کر لیتا، میں کتنے بھی اسباب اختیار کر لیتا تو مجھے یہ چیز پیش آنی ہی تھی. اور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس فرمایا کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ یقین نہ کر لے انما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطأک لم یکن لیصیبک. ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ یقین نہ کر لے کہ جو مجھے پہنچ چکا ہے وہ خطا کرنے والا نہیں تھا. جو مجھے مصیبت، بیماری، جو مسئلہ، جو حالات، جو حادثات پیش آئے ہیں وہ ٹلنے والے نہیں تھے، اور جو نہیں پہنچا وہ پہنچنے والا نہیں تھا. تو اس کا تقدیر پر ایمان کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی مایوسی کا، ٹینشن کا، غم کا، پریشانی کا زیادہ شکار نہیں ہوتا. اس کو تسلی ہو جاتی ہے تقدیر پر ایمان کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فائدہ
27वें पारे में बयान किया है, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा। जो मुसीबत भी पहुँचती है, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि, ज़मीन में, वला फी अनफुसिकुम, न तुम्हारी ज़ातों के अंदर, इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, मगर ये कि वो सब चीज़ें किताब में लिखी हुई हैं हम सारी चीज़ों के पैदा होने से पहले। अल्लाह ताला ने उसको लिख दिया है। फिर क्यों लिखा है तकदीर, आगे अल्लाह ताला ने खुद कहा, लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम। यहाँ तकदीर के दो फ़ायदे अल्लाह ताला ने खुद बयान किए हैं, सुभान अल्लाह। एक तो फ़ायदा बयान किया, लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम, ताकि जो चीज़ तुम खो चुके हो, जो चीज़ तुम्हारी ज़ाया हो गई, तुम्हारे पास से चली गई, जिसका तुम्हें नुकसान हुआ, उस पर तुम्हें मायूसी ना हो, तुम्हें ज़्यादा गम ना हो। लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम, जो चीज़ तुमसे छूट गई है हादसे की वजह से, मुसीबत की वजह से, जो तुम्हारा नुकसान हुआ है, उसमें तुम मायूसी का शिकार ना हो जाओ, उसमें तुम्हें ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। और आगे वला तफरहू बिमा आताकुम, और जो चीज़ तुम्हें मिली है तकदीर की वजह से, जो मालदारी, जो भी नेमतें मिली हैं, उस पर तुम इतराने न लगो। ये कोई चीज़ छिन चुकी है तो उस पर आदमी गम न करे, ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन का शिकार न हो। और जो चीज़ मिली है उसमें तकदीर पर ईमान की वजह से आदमी के अंदर तकब्बुर नहीं पैदा होगा। वो सोचेगा कि इसमें मेरा क्या कमाल है, अल्लाह ने लिख दिया था इसलिए ये चीज़ मुझे मिल गई, अल्लाह ने लिख दिया था इसलिए मैं मालदार हो गया, अल्लाह ने लिख दिया था इसलिए मुझे ये दुनिया के सारे असबाब मिल गए, इसमें मेरा क्या कमाल है। तो आदमी तकब्बुर से बच सकता है तकदीर पर ईमान की वजह से, और गम से बच सकता है, डिप्रेशन और टेंशन में जाकर ख़ुदकुशी तक पहुंचने से बच सकता है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मुसलमानों पर बड़े से बड़े हादसा पेश आते हैं। एक अरब आलिम है, उन्होंने अपना वाक़या बयान किया, एक किताब लिखी है उन्होंने, बहुत बेहतरीन किताब है। उस किताब में उन्होंने ये वाक़या बयान किया है, ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाइए, ये किताब है। तो उसमें उन्होंने ये वाक़या बयान किया है कि एक मरतबा मैं मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा में था, मेरे एक दोस्त मुझे एक शख्स के पास ताज़ियत के लिए लेकर गए। एक अरब थे, उनके पास वो मुझे ताज़ियत के लिए लेकर गए। तो मैंने पूछा कि ताज़ियत इनकी क्यों करनी है? तो उन्होंने कहा कि ये आदमी ऐसा है कि इसके घर के लोग, इसके घर के पूरे, इसके बेटे बेटियां, बीवी, पोते पोतियां, पूरा ख़ानदान और पूरी फैमिली इसकी गाड़ी में बैठकर जा रही थी, और आते आते वो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। तकरीबन 11 लोग एक साथ जगह पे ख़त्म, पूरा ख़ानदान ही ख़त्म हो गया एक साथ। अब बताइए, अगर कोई गैर मुस्लिम होता तो उसी वक्त वो टेंशन से मर जाता या पागल हो जाता। एक साथ पूरे बेटे ख़त्म, बेटियां ख़त्म, बीवी ख़त्म, और पोते पोतियां जितने थे सब ख़त्म। तो वो शेख आरिफी हैं, वो कहते हैं कि मैं उनके घर पर गया तो उनको देखकर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा महसूस हो रहा था कि हम उनकी ताज़ियत को नहीं आए, बल्कि वो किसी और की ताज़ियत के लिए आए। इतना पुरसुकून थे वो, अल्लाह की तकदीर पर राज़ी। अल्लाह ने मुक़द्दर में लिख दिया था, हादसा पेश आना था, हम कितने ही असबाब इख्तियार कर लेते, कितना ही अपना बचाव कर लेते, कितनी ही कोशिशें कर लेते, ये घर वाले बचने वाले थोड़ी थे, मुक़द्दर में था। तो कहते हैं कि उन्होंने तकदीर पर ईमान की वजह से इतना सुकून पाया कि महसूस हो रहा था कि उन पर कोई हादसा ही नहीं आया। तो ये तकदीर पर ईमान का फ़ायदा है कि आदमी ज़्यादा गम परेशानी का शिकार नहीं होता। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि सारे नबियों के सरदार हैं, सारे वलियों के सरताज हैं, कोई उनके बराबर किसी भी चीज़ में हो ही नहीं सकता, तो तकदीर पर ईमान में भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सानी नहीं है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की मशहूर रिवायत है कि मैं 10 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा हूँ। कितने साल? 10 साल। अब जाहिर सी बात है, बच्चे थे, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु 10 साल के थे, वो खुद 10 साल के थे और 10 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, बच्चे थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मरतबा उन्हें किसी काम के लिए भेजते, खुद कहते हैं कि मैं खेलने में लग जाता, मैं भूल जाता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते, कई मरतबा मेरे हाथ से नुकसान हुआ, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे 10 साल में मुझे एक लफ्ज़ कभी ये नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों किया या ये क्यों नहीं किया। देखो, नुकसान हो गया, तुमने क्यों नुकसान किया, नहीं, मालूम है कि मुक़द्दर में था, हो गया। इसकी वजह से किसी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते
کہ جو مقدر میں نقصان ہے وہ اپنے ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، بچے کے ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل ہمارا کتنا برا حال ہے کہ ہم تو بچے کو مار مار کر بھرتا بنا دیں گے، اگر کچھ نقصان ہو جائے، کانچ کا گلاس پھوٹ جائے، کچھ ہو جائے، مقدر میں نہ چھوڑ دو۔ بڑے کے ہاتھ سے بھی ہو سکتا تھا، چھوٹے کے ہاتھ سے بھی ہو سکتا، جو طے تھی وہ چیز ہونے والی تھی، ہو گئی۔ اس پر مارنا اور بچے کو جو ہے ٹارچر کرنا، یہ تقدیر پر عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ جو بھی پیش آنے والا ہے، چھوٹا حادثہ بڑا حادثہ، چھوٹی چیز بڑی چیز، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے۔ تو خیر، تقدیر پر ایمان کا یہ دو بڑے بڑے فائدے ہیں کہ آدمی کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا تقدیر پر ایمان کی وجہ سے۔ اگر کوئی نعمت مل جائے تو آدمی تکبر نہیں کرتا، اور کوئی نعمت چھن جائے تو آدمی ڈپریشن کا، غم کا اور ٹینشن کا شکار نہیں ہوتا۔ تو تقدیر پر ایمان یہ 5واں شعبہ، آخرت پر ایمان 6واں شعبہ۔ اب 7واں شعبہ ہے بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان۔ یہ بھی ایمان کا بہت اہم شعبہ ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان۔ قرآن بھرا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی آیتوں میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو، یہ خیال تم نے کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ دیکھیے یہ بعث بعد الموت۔ اسی طریقے سے سورۃ الاحقاف میں فرمایا اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر۔ اولم يروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور آسمان اور زمین کو پیدا کر کے وہ تھکا نہیں۔ ولم يعي بخلقهن، اتنے بڑی آسمان، اتنے بڑی زمینیں، 7 آسمان 7 زمین اللہ نے بنائی اور اللہ تعالیٰ تھکا نہیں۔ آگے کیا فرمایا وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، ہر چیز کی طاقت ہے اس کے پاس، ہر چیز کی قدرت ہے اس کے پاس۔ اسباب کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، بغیر اسباب کے بھی کر سکتا ہے، اسباب کے الٹ بھی کر سکتا ہے، جیسے چاہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین میں تو بعث بعد الموت کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے۔ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے سمجھایا، ایک ہی جگہ 3-4 مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، انسانوں کے لیے اللہ کے قدرت کی نشانی ایک مردہ زمین ہے، کیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو ہر سال زندہ کرتے ہیں۔ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو زمینیں کیسی ہو جاتی ہیں، بنجر، پوری ہریالی ختم ہو جاتی ہے دھوپ کی وجہ سے، پورے ہرے پتے غائب ہو جاتے ہیں، پیلے پتے یا پتے ہی پورے جھڑ جاتے ہیں، اور جہاں دیکھو وہاں کہیں کھیتی نظر نہیں آتی۔ لیکن پھر جیسے ہی بارش کا موسم آیا، گرمی ختم ہونے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ہر سال دوبارہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ جہاں پیلا پن اور سوکھا پن نظر آ رہا تھا وہاں کھیتی ہی کھیتی، ہریالی لہلہاتی نظر آتی ہے۔ تو جو اللہ ہر سال مردہ زمین کو زندہ کر کے ہرے ہرے کھیت اگاتا ہے، وہی اللہ قیامت کے دن مردوں کو اگائے گا، اور ترتیب بھی یہی رہے گی۔ حدیثوں میں جو ترتیب ہے وہ بھی ترتیب بھی یہی ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ہلکی ہلکی بارش ہوگی، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ہلکی ہلکی بارش ہوگی پھوار کی طرح، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم میں ایک چیز، انسان کا پورا جسم مٹی کھا لیتی ہے، انسان کا پورا جسم مٹی کھا لیتی ہے، اس کے گوشت، اس کے اعضاء، اس کی ہڈیاں، سب چیز، صرف ایک ریڑھ کی ہڈی میں ایک جگہ ہے، ایک حصہ ایسا ہے جس کو کوئی چیز نہیں کھا سکتی۔ حدیث میں ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جسم کا پورا ہے، اور آج کل سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کی ہے، قربان جائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں بتا گئے کہ آج کی سائنس تحقیق کر کے وہاں پہنچتی ہے، لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے وہ لوگ جس جگہ پر پہنچتے ہیں وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے فرما دیا تھا کہ انسان کے جسم کی ایک ہڈی پیچھے ریڑھ میں ایک جگہ ایسی ہے کہ وہ ہڈی نہ جلانے سے جلتی ہے، نہ مٹی اس کو کھاتی ہے، نہ پگھلانے سے پگھلتی ہے، کوئی بھی تدبیر کر لی جائے وہ ہڈی کو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی ہڈی پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بارش برسائیں گے اور انسان اگ جائے گا، پورا جسم اور گوشت اور اعضاء سب واپس آ جائیں گے، ساری چیزیں واپس آ جائیں گی۔ بالکل وہی ترتیب جو ہر سال اللہ تعالیٰ زمین پر بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرتے، قیامت کے دن ایسی ہلکی ہلکی بارش ہوگی اس ہڈی پر، اور سارے انسان اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، وہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو خیر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ مثال دی ہے مردوں کو زندہ کیسے کیا جائے گا، جیسے زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے سبحان الذی خلق الازواج، اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے، ہر چیز کا جوڑا ہے، نر اور مادہ بھی جوڑا ہے، یا مد مقابل کی جو دو چیزیں ہیں وہ بھی جوڑا کہلاتی ہیں۔ ہر جانوروں میں تو سب میں جوڑا ہے، مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل، یہ ہر جانداروں میں تو یہ موجود ہے، نر اور مادہ، یہ جوڑا کہلاتا ہے جانداروں میں۔ اور بے جان چیزوں میں مقابل کی چیزیں وہ جوڑا کہلاتی ہیں، جیسے دن اس کے مقابلے میں رات، آسمان اس کے مقابلے میں زمین، سردی اس کے مقابلے میں گرمی، ٹھنڈک اس کے مقابلے میں گرم، یہ جوڑا کہلاتی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے مقابل کی جو چیزیں ہیں وہ جوڑا کہلاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز کا جوڑ ہے، سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات جس نے جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اشارتاً کہا جیسے ہر چیز کا جوڑا ہے، دنیا کا جوڑا آخرت ہے، دنیا بھی بے جوڑ نہیں ہے، دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت۔ صرف دنیا میں رہیں انسان اور زندگی ختم ہو جائے اور سب جو ہے کائنات ختم ہو جائے، انسان ختم ہو جائے، نہیں، دنیا کا جوڑا آخرت ہے، یہاں جو کریں گے وہاں اس کا بدلہ ملے گا، اس کا جوڑ آخرت کو بنایا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آخرت کو نہیں بناتے، صرف دنیا ہی دنیا ہوتی تو نعوذ باللہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جاتا۔ دنیا میں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، جنہوں نے اکثر لوگ برے ہیں جو عیاشی کر رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، دوسروں کا لوٹ مار کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی چھوٹ ملی ہوئی اور آخرت میں ان کی کوئی پکڑ نہ ہو تو بتائیے اللہ تعالیٰ کا انصاف کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں تو وہ اللہ کے انصاف کی صفت کہاں جائے گی؟ دنیا میں بہت سارے لوگ حلال کھاتے ہیں، حلال کماتے ہیں، حلال کا شریعت کا خیال رکھتے ہیں، پابندیوں میں زندگی گزارتے ہیں، اگر ان کو ان اچھے اعمال کا بدلہ نہ ملے تو پھر اللہ تعالیٰ کا انصاف کہاں رہا؟ تو اس لیے دنیا کا جوڑ اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھا ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مثال دے کر کہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، جیسے ہر چیز کا جوڑ ہے ایسے ہی دنیا کا جوڑ آخرت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین میں آگے اور فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیلُ، رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اور دوبارہ اٹھائے جانے کی ایک نشانی جیسے رات ہے۔ رات اصل ہے، نسلخ منہ النہار، اصل دنیا میں اندھیرا ہے، یہ یاد رکھیں، دنیا میں اصل کیا ہے؟ اندھیرا ہے، اصل رات ہے۔ اب دن کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بس رات کے اوپر ایک اجالے کی چادر ڈال دی جاتی ہے تو دن ہو جاتا ہے۔ نسلخ منہ النہار، جیسے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اور قرآن میں جو فرمایا نسلخ منہ، رات سے ہم کھینچ لیتے ہیں دن کی چادر کو، جیسے بکری کی کھال ہے، اندر گوشت اصل ہے، بکری کے اندر گوشت اصل ہے، اوپر کیا ہے؟ کھال ہے، کھال کھینچو تو کیا نظر آئے گا؟ گوشت۔ تو ایسے ہی رات اصل ہے، اس کے اوپر سے یہ دن کی کھال کھینچو تو رات نظر آ جائے گی۔ یہ مثال نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون۔ تو ایسے ہی آخرت اصل ہے، یہ جیسے دن اور رات میں رات اصل ہے، اسی لیے اسلامی اعتبار سے پہلے رات آتی ہے، اسلامی اعتبار سے پہلے کیا آتی ہے؟ رات، پھر بعد میں دن آتا ہے نا۔ اسلامی جو دن ہے وہ رات سے شروع ہوتا ہے، پہلے رات آئے گی پھر دن آئے گا۔ جمعہ جو شروع ہوتا ہے وہ کہاں سے؟ پہلے رات آتی ہے جمعے کی، پھر اس کے بعد دن آتا ہے۔ تو کیونکہ رات اصل ہے اور دن اصل نہیں ہے، تو ایسے ہی دنیا اور آخرت میں اصل آخرت ہے۔ یہ دنیا کا بس ایک پردہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، یہ تو پردہ ہٹا دیں گے تو اصل چیز آخرت ظاہر ہو جائے گی۔ یہ تو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا
کھل کر قرآن میں بیان کیا ہے. اسی طریقے سے سورہ یاسین کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کا واقعہ بیان کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مکہ کا بہت بڑا سردار اور مشرک تھا. تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا. کسی جاندار کی، کسی مرے ہوئے جانور کی ایک ہڈی تھی پڑی ہوئی اور بہت وہ گلی ہوئی بالکل. تو وہ ہڈی لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ ہڈی اس نے بس بہت کمزور تھی، وہ پہلے ہی پتہ نہیں جانور کو مرے ہوئے کتنے سالوں ہو گئے ہوں گے. وہ ہڈی لے کر آیا اور وہ ہڈی کو جیسے ہی اس نے دبایا تو اس کا چورا چورا ہو گیا، ریزہ ریزہ، اور وہ ہوا میں اڑایا اور اڑا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کیا ان ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے؟ یہ تو ہڈی دیکھو کیسی چورا چورا ہو گئی اور ہوا میں بکھر گئی، اس کے ذرات مٹی میں مل گئے، کہاں کہاں اس کے ذرے بکھر گئے، کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ اس کو شک تھا، اس کو اللہ کی قدرت میں شک تھا. اس نے اپنا شک بیان کیا، اس نے اپنا کفر ظاہر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. اس نے ہمارے سامنے ہمارے لیے وہ مثالیں بیان کر رہا ہے کہ یہ ہڈی کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے، ہمارے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. وَنَسِيَ خَلْقَهُ. ارے تیری پیدائش تو دیکھ پانی پر، تو یہ ہڈی چورا کر کے کہہ رہا ہے کہ ان ہڈی کے ذرات کو کون جمع کرے گا؟ یہ تو سوچ ہڈی بنائی کس نے؟ پانی سے ہڈی کیسے تیار ہوگی؟ سبحان اللہ. تیرے جسم میں جو ہڈی ہے، بعض ہڈیاں انسان کی اتنی مضبوط ہے اور جانوروں کو بھی کہ وہ ہتھوڑی سے بھی نہیں ٹوٹتی. تو اب پانی، انسان کیسے پیدا ہوا؟ پانی سے. پانی کے ذریعے سے اتنی مضبوط ہڈی تیار کرنا یہ کس کا کام ہے؟ تو جو اللہ پانی سے اتنی مضبوط ہڈی بنا سکتا ہے تو وہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ. وَنَسِيَ خَلْقَهُ. اپنی پیدائش بھول گیا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہے؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. آپ کہہ دیجئے وہی اللہ اس کو زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا تھا. پہلی مرتبہ جس نے پانی کو ہڈی میں بدل دیا. کوئی آسان کام ہے؟ اندازہ دنیا میں آج تک سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے، وہ پانی جیسی نرم چیز کو ایسے اتنی مضبوط ہڈی میں کیسے تبدیل کرے گی؟ اس کے اندر کوئی فلیور بھی نہیں ملایا گیا، کوئی دوسری چیز لوہا وغیرہ پگھلا کر بھی نہیں ڈالا گیا، اور پھر یہ ہڈی بن جاتی ہے. دنیا والے تو ملا کر کرتے ہیں نا، کوئی بھی مضبوط چیز بنائیں گے تو دو چار چیز ملائیں گے تب جا کر کوئی مضبوط چیز تیار ہوگی. اللہ رب العزت نے پانی کو بس حکم دیتا گیا اور چیز بنتی گئی، حکم دیتا گیا اور انسان بنتا گیا، حکم دیتا گیا اور ہڈیاں تیار ہوتی گئی. سبحان اللہ. یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. تو خیر، بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان، یہ ایمان کا بہت اہم شعبہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ اہم حصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیفیت پوچھی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کے اور ایک اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا مثال کے طور پر، کیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا سیمپل بھی دے چکے ہیں پہلے. یہ تو مثالیں چلو ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، ہر چیز کا جوڑا ہے، اور انسان کو اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مثال سے سمجھا دیا. اگر کوئی بہت ہی زیادہ غبی ہے، بہت ہی زیادہ کن ذہن ہے، بہت ہی زیادہ بدبخت ہے، اس کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ پہلے زندہ کر کے بتا چکے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. یہ تیسرے پارے میں ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابراہیم تیرا ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبیوں کا تو ایمان ہر چیز پر کامل ہوتا ہے، اللہ کی قدرت پر ان کو کامل یقین ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بلا، کیوں نہیں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں آنکھوں سے دیکھ کر. ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین. یقین کی قسمیں ہیں نا، ایک ہوتا ہے علم الیقین، یقینی کسی بات کا علم حاصل ہو جائے، یہ ہے علم الیقین. کسی چیز کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ واقعہ ایسا ہے، یہ تو ہے علم الیقین. لیکن اس سے آگے کا درجہ ہوتا ہے عین الیقین. انسان آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ لے،
آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ لے، یہ ہے عین الیقین۔ کسی کے بارے میں کسی نے خبر دی، کوئی معتبر آدمی ہے، ہمارا گہرا دوست ہے اور معلوم ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس نے کہا کہ فلاں آدمی جو آنے والے تھے وہ اسٹیشن پر آ گئے، وہ ریلوے اسٹیشن پر آ گئے ہیں، تو اب ہمیں یہ خبر سے کیا علم الیقین حاصل ہو گیا، یقینی علم کہ جس آدمی نے خبر دی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچا آدمی ہے اور ہمارا گہرا دوست ہے، ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، تو ہم نے اس کی بات پر یقین کر لیا، یہ ہے علم الیقین۔ اب عین الیقین کس کو کہیں گے؟ کہ جس کے بارے میں خبر دی گئی تھی کہ فلاں آدمی اسٹیشن پر آ چکا ہے، وہ ہمارے سامنے آ گیا، ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ آ چکا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ کر یقین حاصل ہو گیا۔ اب کوئی کتنا ہی جھٹلائے گا کہ وہ نہیں آیا تو ہم مانیں گے اس کی بات؟ نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ مجھے علم الیقین تو حاصل، یقینی علم ہے کہ آپ اس پر قادر ہیں، آپ یہ کام کریں گے، لیکن پھر بھی میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی کیفیت، طریقہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے یقین ہے مجھے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ 4 جانور لو، خذ 4 من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم 4 جانور لو، 4 پرندے، اور ان کو پالو، ان کو مانوس کرو، اپنے سے قریب کرو، پھر ان کو ذبح کرو، اور چاروں کے گوشت، چاروں کی ہڈیاں ملا دو، چاروں جانور ذبح کرو، ان کی ہڈیاں اور ان کا گوشت آپس میں مکس کرو، ملاؤ اچھے طریقے سے، اور چاروں کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو۔ فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل، ہر پہاڑ پر کچھ حصہ، وہ گوشت مکس ہے چاروں جانوروں کا، چاروں پرندوں کا، اور اس کو 4 پہاڑوں پر رکھ دو، اور ثم ادعوهن، پھر ایک ایک جانور کا، ایک ایک پرندے کا نام لے کر بلاؤ، فلاں جانور، فلاں پرندہ آ جائے، فلاں پرندہ آ جائے، یأتینک سعیا، یہ سارے پرندے تمہارے پاس دوڑ کر آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، ان چاروں کو ذبح کیا اور الگ الگ پہاڑ پر رکھا، پھر آواز دی تو اللہ رب العزت کی قدرت ظاہر ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک پرندے کا تھوڑا سا گوشت اس پہاڑ پر ہے، دوسرے پہاڑ پر تھوڑا ہے، تیسرے پہاڑ پر تھوڑا ہے، چوتھے پہاڑ پر تھوڑا ہے، چاروں پہاڑوں سے اس پرندے کا گوشت اڑا، ہوا میں اکٹھا ہوا، ہوا میں آیا، پھر آپس میں ملنا شروع ہوا، اور پورا جانور تیار ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ پہلے کر چکے ہیں۔ چاروں جانور جو ہے زندہ ہو کر آ گئے، حالانکہ گوشت الگ الگ پہاڑوں پر رکھا ہوا تھا، مکس ہو چکا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت ہے، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام کا اس سے پہلے ہی صفحے پر اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک بستی سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی جو ہے برباد ہو چکی ہے، ویران ہو چکی ہے، اس میں سارے لوگ مر گئے، ساری عمارتیں ویران ہو گئی، عمارتیں گر گئی ہے، پورا شہر ویران ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یہ بستی کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا اس کے ختم ہونے کے بعد؟ یہ بستی پوری ہلاک ہو گئی۔ بیت المقدس کا جو شہر ہے، تفسیری روایتوں میں ہے کہ وہ شہر تھا، وہ شہر پورا ویران ہو چکا تھا، پورا اس کی عمارتیں تباہ ہو گئی، لوگ سارے مر گئے، وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، کوئی جانور نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو خیال پیدا ہوا، شک نہیں، خیال آیا ان کو کہ یہ بستی، پوری بستی ہی ویران ہو چکی ہے، کیسے زندہ ہوگی دوبارہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، خود ان پر 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت ڈال دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے لیے وہ ایک جگہ لیٹے سونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روح نکال دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ان کو موت دے دی 100 سال کے لیے۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر وہ زندہ ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے۔ دیکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے صبح سوئے تھے اور شام میں اٹھ گئے۔ تو ان سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کم لبثت، کتنے سال تم ٹھہرے ہو، کتنے دن، کتنے دیر تم نے آرام کیا ہے؟ تو کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا بل لبثت 100 عام، تم 100 سال ٹھہرے ہو۔ فانظر الی طعامک، کھانا کو دیکھو، ان کے گدھا بھی تھا اس وقت ان کے ساتھ جس پر وہ سواری کر رہے تھے، گدھے کی ہڈیاں ختم ہو گئی، گدھا پورا مرا ہوا نظر آ رہا ہے،
لیکن کھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت ظاہر کرنی تھی. کھانا جو جلدی ختم ہونے والا ہے وہ خراب نہیں ہوا, کھانا جلدی سڑ جاتا ہے, گدھا زیادہ دن تک رہتا ہے, لیکن کھانا خراب نہیں ہوا, لم یتسنہ. لیکن گدھا جو تھا وہ مر گیا, مر کر اس کی ہڈیاں, خالی ہڈیاں نظر آ رہی, گوشت پورا زمین نے کھا لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے گدھے کو زندہ کیا. وانظر الی حمارک, اپنے گدھے کی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. دیکھو ان گڈھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو, کیسے ہم اس کو کھڑا کریں گے اور کیسے ہم زندہ کریں گے اور کیسے اس پر گوشت چڑھائیں گے. یہ سارا پروسیجر ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا. کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ مردوں کو زندہ کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا, یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ یہ کرے گا. یہ ایمان کا 7واں شعبہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سارے شعبوں میں کمال نصیب فرمائے, آمین. اس کے آگے انشاءاللہ آئندہ ہفتے.